مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ مفتی محمد ابراہیم صاحب آپ کو نور الانوار کا درس دیں گے۔ بعد ششماہی وجوہات فاسدہ اور باب قیاس آپ کو پڑھائیں گے، آپ اس کو دھیان سے سنیں۔ ساتھ ہی دوسری ویڈیو میں ہدایہ کے اسباق بھی ان سے سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والرابع النفل وهو ما يصاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه۔ نفل کا لغوی معنی زیادتی کے ہے، لغوی معنی زیادتی یعنی وہ عبادت جو فرائض اور واجبات پر زائد ہو۔ فرماتے ہیں نفل کے کرنے پر انسان کو ثواب دیا جائے گا اور اس کے ترک پر عقاب نہیں ہوگا، ترک پر عذاب نہیں ہے۔ اب مصنف نے یہاں پر اس کی تعریف جو کی ہے اس کے حکم کے ذریعے کی ہے۔ نفل کی تعریف میں اس کے حکم کو ذکر فرمایا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب اس کی وجہ یہ ہے کہ سلف کی اتباع کی ہے، کہ ہمارے علماء جو سلف حضرات میں سے ہیں انہوں نے بھی نفل کی تعریف ایسے ہی کی ہے اس کے حکم کے ذریعے۔ اس لیے مصنف منار نے بھی نفل کی تعریف میں اس کے حکم کو ذکر فرمایا۔ شارح نور الانوار فرماتے ہیں کہ یہاں پر مصنف نے عقاب کی نفی کی ہے، فرمایا ولا يعاقب على ترکہ، لیکن ذم اور عتاب کی نفی نہیں کی۔ ذم یعنی اس کے ترک پر مذمت کا مستحق ہے یا نہیں، عتاب کا مستحق ہے یا نہیں، اس کی نفی نہیں فرمائی۔ تو یہ تنبیہ ہے اس بات پر کہ ذم اور عتاب کا حال معلوم نہیں ہے، یعنی نفل کا ترک کرنے والا عتاب اور ذم کا مستحق ہے یا نہیں یہ حال معلوم نہیں، اس لیے مصنف نے اس کا ذکر بھی نہیں فرمایا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نفل کے ترک پر بھی وہ ملامت کا مستحق نہیں ہے، جیسے کہ بعض محققین حضرات نے اس کی صراحت بھی کی ہے، جیسے کہ امام صاحب تحقیق نے لکھا ہے انہ لا یلام علی ترک النفل، کہ انسان کو ملامت نہیں کی جائے گی نفل کے ترک پر۔ فرماتے والرابع النفل، اور چوتھی قسم عزیمت کی نفل ہے، وہو ما یصاب المرء علی فعلہ، اور چوتھی قسم وہ ہے کہ جس کے کرنے پر انسان کو ثواب دیا جائے، ولا يعاقب على ترکہ، اور جس کے ترک پر عقاب نہ ہو۔ عرفہ بحکمہ اتباعا للسلف، اس کی تعریف اس کے حکم کے ذریعے کی، سلف کی اتباع کرتے ہوئے۔ وفی ذکر نفی العقاب دون الذم، اور عقاب کی نفی کے ذکر میں ذم کی نہیں، عتاب کی نہیں، تنبیہ ہے اس بات پر انہ لا یدرا حال الذم والعتاب، کہ ذم اور عتاب کے حال کو نہیں جانا گیا۔ والزائد على الركعتين للمسافر نفل لهذا المعنى انه يصاب على فعله ولا يعاقب على تركه۔ اب فرماتے ہیں جانتے ہیں مسئلہ کہ اگر انسان سفر شرعی پر ہے تو مسافر کے حق میں 4 رکعت والی فرض نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے، لیکن اگر کسی مسافر نے 4 رکعت نماز پڑھی تو 2 رکعت پر جو زائد 2 رکعت اس نے نماز پڑھی وہ 2 رکعت نماز نفل ہو جائے گی، اسی معنی کے اعتبار سے کہ اس کے کرنے پر ثواب دیا جائے گا اور ترک پر عقاب نہیں ہوگا، ترک پر عقاب نہیں ہوگا۔ کہ اگر اس نے 4 رکعت پڑھ لی تو پہلی 2 رکعت اس کے فرض ہو جائیں گے اور بعد کے 2 رکعت نفل اس کو ثواب ملے گا، لیکن اگر نہیں کیا تو اس پر کوئی عقاب بھی نہیں ہے۔ والزائد علی الرکعتین للمسافر، اور وہ جو زائد ہوں 2 رکعتوں پر مسافر کے لیے نفل، نفل ہیں اسی معنی کے اعتبار سے انہ یصاب علی فعلہ،
کہ اس کے کرنے پر ثواب دیا جائے گا، ولا یعاقب علی ترکی، اور اس کے چھوڑنے پر عقاب نہیں ہوگا۔ ولا یقال، اس سے ایک اعتراض اور جواب کا ذکر فرماتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بیان فرمایا کہ 2 رکعت پر اگر زائد ہو تو وہ نفل ہے، اسی معنی کے لحاظ سے یہ تو اس کے مخالف ہے جو فقہا نے ذکر فرمایا ہے۔ فقہا نے تو یہ فرمایا کہ اگر مسافر نے 4 رکعت نماز پڑھ لی، 2 پڑھنا واجب تھی لیکن 4 پڑھ لی، اور 2 رکعت پر اس نے قاعدہ کیا تو اس کا فرض مکمل ہوا، لیکن اس نے برا کیا۔ اساء کا لفظ ذکر فرمایا علماء نے، اساء ای اسما واستحق النار، یعنی اس نے برا اور گناہ کا کام کیا اور وہ مستحق نار ہے۔ تو فقہا نے تو یہ فرمایا کہ اگر 4 رکعت پڑھ لی تو فرض تو تام ہو جائے گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ 2 رکعت پر قاعدہ کیا ہو، لیکن یہ ایسا کرنا برا ہے اور گناہ کا سبب ہے۔ تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ یہ نفل ہے 2 رکعت، یہ اس کے مخالف ہے جو فقہا نے فرمایا، یہ ہے اعتراض۔ تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ اساءت اور برائی جو اس میں پیدا ہو رہی ہے، یہ ان نفس رکعتین کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس وجہ سے گناہگار اور برائی کا پیدا ہونا ہے کہ اس نے سلام کو مؤخر کیا ہے، تو تاخیر سلام کی بنیاد پر یہ گناہگار ہوگا، اور اس وجہ سے گناہگار ہوگا کہ اس نے نفل کو فرض کے ساتھ ملا دیا ہے۔ تو اختلاط نفل بالفرض کی بنیاد پر یہ گناہگار ہوگا، اور تاخیر سلام کی بنیاد پر گناہگار ہے، نفس رکعتین کی بنیاد پر یہ گناہگار نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ولا یقال، اور اعتراض نہ کیا جائے، انہ یخالف ما ذکر الفقہا، کہ آپ کی یہ بات مخالف ہے اس کے جو فقہا نے ذکر کیا، انہ لو صلی اربعا، کہ اگر اس نے 4 رکعت نماز پڑھی، وقعد علی الرکعتین، اور 2 رکعت پر قاعدہ کیا، تم فرضہ، تو اس کا فرض مکمل ہوا، واساء، اور اس نے برا کیا۔ کیوں اعتراض نہ کیا جائے؟ لأن هذه الاساءة، اس لیے کہ یہ برائی لیست باعتبار نفس الرکعتین، یہ نفس رکعتین کے اعتبار سے نہیں ہے، بل لتاخیر السلام، بلکہ سلام کو مؤخر کرنے کی وجہ سے ہے، واختلاط النفل بالفرض، اور نفل کو فرض کے ساتھ ملانے کی وجہ سے۔ وقال الشافعی لما شرع النفل على هذا الوصف وجب ان يبقى كذلك۔ اب سنو امام شافعی کے بعد، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان نے نفل کو شروع کیا اس وصف کے ساتھ، کس وصف کے ساتھ؟ کہ انسان کو اس کے کرنے پر ثواب دیا جائے گا اور ترک پر عقاب نہیں ہے، تو جب اس وصف کے ساتھ نفل کو شروع کیا تو واجب یہ ہے کہ وہ نفل اسی وصف پر بھی باقی رہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب نفل کو شروع کرنے سے پہلے اس کو کرنا اور پڑھنا لازم نہیں ہے، تو جیسے نفل ابتدا سے قبل لازم نہیں، ایسے ہی حالت بقا میں نفل لازم نہیں ہوگا، نفل لازم نہیں۔ لہذا اگر کسی نے نفل کو شروع کر دیا تو اس کا اتمام لازم نہیں ہے، بلکہ اگر اس کو کر لے تو ثواب، اور اگر درمیان میں ترک بھی کر دے تو عقاب نہیں۔ تو اگر اتمام اس کو شروع کر دیا تو اتمام لازم نہیں، لہذا اگر اس کو فاسد کر دیا تو قضا بھی لازم نہیں، چاہے وہ نماز ہو یا روزہ، نماز ہو یا روزہ۔ وقال شافعی، اور امام شافعی نے فرمایا لما شرع النفل على هذا الوصف، کہ جب اس نے نفل کو شروع کیا اس وصف پر، واجب ان يبقى كذلك، تو واجب ہے کہ اسی حال پر باقی رہے، یعنی انه لا يلزم فی حال البقاء، یعنی کہ وہ حالت بقا میں بھی لازم نہیں ہوگا، کما کان لم یلزم قبل الابتداء، جیسے کہ اس کو شروع کرنے سے پہلے وہ لازم نہیں تھا۔ فإذا شرع فی النفل، تو اگر کوئی شروع ہوا نفل میں، لا یلزم اتمامہ، تو اس کا پورا کرنا لازم نہیں، ولو افسدہ، اور اگر اس کو فاسد کر دیا، لا یلزم قضاؤہ، تو اس کی قضا بھی لازم نہیں، سواء کان صوما او صلاۃ، چاہے وہ نماز ہو یا روزہ۔ ہماری بات سنو، امام اعظم کہتے ہیں کہ نہیں، نفل ابتداءً اس کو پڑھنا اور کرنا اگرچہ لازم و ضروری نہیں ہے،
لیکن اگر اس کو شروع کر دیا تو اتمام لازم ہوتا ہے، اتمام لازم ہوتا ہے، اور اگر فاسد کر دیا تو قضا لازم، قضا لازم۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جن اجزاء کو وہ ادا کر چکا ہے ان کی حفاظت لازم ہے، جن اجزاء کو وہ ادا کر چکا ان کی حفاظت لازم، اور ان کی حفاظت کا کوئی اور راستہ نہیں سوائے باقی اجزاء کو لازم کرنے کے، کہ باقی اجزاء جو بچے ہیں ان کو لازم قرار دیا جائے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ان اجزاء کی حفاظت کا جن کو وہ ادا کر چکا ہے۔ اس لیے کہ نماز اور روزہ یہ اس اپنے حکم کا فائدہ نہیں دیتے مگر اسی وقت میں جبکہ یہ تام ہو کہ نماز کم سے کم 2 رکعت ہو اور روزہ 1 دن کا ہو، تو اگر انسان نے بعض نماز کو ادا کر لیا یا بعض دن کے روزے کو رکھ لیا تو اب اس پر واجب ہے کہ اس کو پورا کرے، اس لیے کہ اگر اس روزہ اور نماز کو وہ پورا نہیں کرے گا تو ابطال عمل لازم آئے گا، ابطال عمل کو باطل کرنا، اور عمل کو باطل کرنا جائز نہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لا تبطلوا اعمالکم، کہ اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اس لیے اب اس کا پورا کرنا ضروری۔ اور اگر اس روزہ یا نماز کو فاسد کر دیا تو اب اس کی قضا ضروری، تاکہ اس قضا میں اس فعل کی حفاظت ہو جائے یا ان اجزاء کی حفاظت ہو جائے جن کو یہ بطور عبادت ادا کر چکا ہے۔ قلنا، ہم کہتے ہیں انا ما اداہ وجبت صیانتہ، کہ وہ اجزاء جن کو ادا کر چکا ہے ان کی حفاظت واجب ہے۔ ولا سبیل الیہا الا بالزام الباقی، اور اس کی حفاظت کی کوئی راہ نہیں ہے مگر باقی کو لازم کرنا۔ لأن الصلاة والصوم مما لم يفد حکمہ الا اذا كانت تامہ، اس لیے کہ نماز اور روزہ ان چیزوں میں سے ہے جو اپنے حکم کا فائدہ نہیں دیتے مگر اسی وقت جب کہ تام ہو، بکون شفا، بئی طور کہ وہ شفا ہو یعنی نماز ہو تو کم سے کم 2 رکعت ہو، او صوم یوم، یہ 1 دن کا روزہ ہو۔ فإن ادى بعض الصلاة، تو اگر اس نے بعض نماز کو ادا کر دیا یا بعض روزے کو کر لیا بعض حصے کو، فعلیہ، تو اس پر واجب ہے ان یتمہ، کہ اس کو پورا کرے، وإلا یلزم ابطال عملی، ورنہ تو ابطال عمل لازم آئے گا، وہ حرام، اور وہ حرام ہے اللہ تعالیٰ کے سے ارشاد ولا تبطلوا اعمالکم کی بنیاد پر۔ وإن افسدہ، اور اگر اس کو فاسد کر دیا، یجب ان یقضی، تو واجب ہے کہ تو اس کی قضا کرے، لتکون فی صیانہ، تاکہ اس میں اس کی حفاظت ہو جائے۔ اب ولا یقال سے ایک اعتراض اور اس کے جواب کو اور ذکر فرماتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ اس میں ابطال عمل ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ابطال عمل نہیں ہے بلکہ امتناع عمل ہے، کہ اگر کسی نے نفل نماز کو پڑھنا شروع کیا اور 1 رکعت نفل نماز پڑھ کے اس کو ترک کر دیا، فاسد کر دیا، تو یہ عمل کو باطل کرنا نہیں ہے بلکہ عمل سے رکنا ہے، کہ 1 رکعت جو باقی رہ گئی ہے اس کو کرنے سے رکنا ہے۔ تو آپ یہ کہتے ہو کہ یہ ابطال عمل ہے، ہم دعویٰ یہ ہے کہ یہ ابطال عمل نہیں ہے بلکہ امتناع عمل ہے، امتناع عمل ہے، لہذا امتناع عمل ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ وہ اجزاء جن کو یہ ادا کر چکا وہ اس قوت اور طاقت میں ہو گئے ہیں کہ اس کے پورا ہونے کے بعد وہ عبادت بن جائے۔ مثلا 1 رکعت نماز اس نے پڑھ لی تو اب 1 رکعت نماز اس طاقت اور قوت اور اس حیثیت کی ہو گئی ہے کہ 1 رکعت اور پوری ہونے کے بعد یہ عبادت بن جائے، لیکن اس نے دوسری رکعت نماز کو پورا کیا نہیں، اس کو مکمل نہیں کیا، تو گویا کہ اس نے پہلی والی رکعت جو ادا کر چکا ہے اس کو باطل کر دیا۔ جب باطل کر دیا تو یہ ابطال عمل ہی ہے، امتناع عمل نہیں ہے۔ ولا یقال، اور اعتراض نہ کیا جائے لیس فیہ ابطال العمل، اس میں ابطال عمل نہیں ہے بل امتناع عنہ، بلکہ امتناع عمل ہے۔ لأننا نقول، اس لیے کہ ہم کہیں گے ان الاجزاء المؤدیہ، کہ وہ اجزاء جن کو یہ ادا کر چکا ہے، لما کان له عرضہ، جب ان کے لیے یہ طاقت ہو گئی ان تصیر عبادہ، کہ وہ عبادت ہو جائیں بعد تمام ہونے کے بعد، ولم یتمھا،
اور اس نے اس کو پورا نہیں کیا فَكَأَنَّهُ أَبْطَلَهَا تو گویا کہ اس نے اس کو باطل کر دیا ہے، اس لیے یہ ابطال عمل ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ وَهُوَ كَالنَّذْرِ صَارَ لِلَّهِ تَسْمِيَةً لَا فِعْلًا، اب یہاں سے یہ بیان فرماتے ہیں مصنف کہ یہ نظر کے مثل ہے، نظر کے مثل ہے، یعنی نفل کو شروع کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ نظر، اس لیے کہ اگر کسی نے نظر مان لی، کہا اگر میرا یہ کام بن گیا تو اللہ کے لیے میں ایسا کروں گا، ایک رکعت ایک دن کا روزہ رکھوں گا یا 2 رکعت نفل نماز پڑھوں گا، تو نظر اللہ کے لیے ہو جاتی ہے محض ذکر کے اعتبار سے ہی، اس میں فعل نہیں ہوتا، صرف ذکر ہوتا ہے، تو ذکر کے اعتبار سے ہی اس میں اللہ کے لیے وہ نظر ہو جاتی ہے۔ ذکر کیا کہ وہی کہہ دے للہ علی ان اصلی رکعتین، تو اس ذکر کرنے سے ہی 2 رکعت نماز اس پر واجب ہو جاتی ہے نظر میں۔ تو اب اس ذکر کی حفاظت کے لیے ہے نا، اس ذکر کو محفوظ کرنے کے لیے ابتداءً فعل کرنا واجب ہے، یعنی اگر نظر مان لی 2 رکعت نماز پڑھنے کی تو اب 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے ابتداءً فعل کرنا واجب ہے۔ اگر نظر مان لی 1 دن کا روزہ رکھنے کی تو ابتداءً فعل کرنا 1 دن کا روزہ رکھنا واجب ہے، ہمارے اور تمہارے اجماع سے، کہ تم بھی کہتے ہو ہاں نظر کو پورا کرنا واجب۔ تو جب محض ذکر کی بنیاد پر ابتداءً فعل کرنا واجب تو اسم اللہ کے ذکر کی تعظیم کی خاطر فعل کرنا واجب ابتداءً بالاتفاق، تو ابتدائے فعل کی حفاظت کے لیے تو اب ضروری طور پر واجب ہوگا اس کو باقی رکھنا، اس کو ابتدائے فعل کی حفاظت کی خاطر اس کو باقی رکھنا یہ بدرجہ اولا واجب ہوگا، اس لیے کہ دوام اسہل ہے ابتداءً کسی فعل کے کرنے سے، کہ دوام کسی چیز کو باقی رکھنا یہ زیادہ آسان ہے کسی فعل کو ابتداءً کرنے سے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ نظر میں تو محض زبان سے ذکر ہوا ہے تو اس کی تعظیم کے لیے ابتداءً فعل کرنا ضروری، اور یہاں پر تو وہ فعل کر رہا ہے تو اس فعل کی حفاظت کی خاطر اس کو باقی رکھنا بدرجہ اولا ضروری ہوگا۔ وَهُوَ كَالنَّذْرِ اور یہ نظر کے مثل ہے، سارا للہ تعالی تسمیتاً جو اللہ کے لیے ہو گئی تسمیتاً ذکر کے اعتبار سے، لا فعلا فعل نہیں، اے شروع مقیس علی النظر یعنی نفل میں شروع ہونا، یہ نظر پر قیاس کیا ہے، لأن النظر صار للہ اس لیے کہ نظر اللہ کے لیے ہو گئی ذکر کے اعتبار سے، لا من حیث الفعل فعل کے اعتبار سے نہیں، بیان قال بئی تو کہ وہ کہے للہ علی ان اصلی رکعتین ثم وجب لصیانتی ابتداء الفعل، پھر اس ذکر کی حفاظت کے لیے ابتداء فعل واجب ہے، اے ثم وجب لصیانتی هذا الذکر یعنی واجب ہے پھر اس ذکر کی حفاظت کے لیے ابتداء فعل باجماع بیننا و بینکم ہمارے اور تمہارے اجماع سے، فاذا وجب لتعظیم ذکر اسم اللہ تو جب واجب ہے اللہ کے اسم کے ذکر کی تعظیم کے لیے ابتداء فعل کرنا نظر میں بالاتفاق، فلا ان تجب للصیانۃ ابتداء الفعل تو ضروری طور پر واجب ہوگا ابتداء فعل کی حفاظت کے لیے بقاؤہ اس کا باقی رکھنا، اولا بطریق اولا واجب ہوگا بالاہتمام والدوام اہتمام اور دوام کے ذریعے، لأن الدوام اسہل اس لیے کہ باقی رکھنا یہ زیادہ آسان ہے ابتدا کرنے سے، اسہل من الابتداء فی اليسر یہ زیادہ آسان ہے ابتدا سے یسر میں، والفعل اولا من التسمیہ فی الاہتمام اور فعل یہ اولا ہے تسمیہ سے اہتمام میں، یعنی فعل زیادہ اولا ہے تو جب تسمیہ کی بنیاد پر فعل کرنا ضروری ہے تو اب اس فعل کو شروع کرنے کی وجہ سے اس کو باقی رکھنا اور پورا کرنا بدرجہ اولا ضروری ہوگا۔ یہاں تک قسم اول کی جو 4 قسمیں تھیں یعنی عزیمت کی جو 4 قسمیں تھیں، فرض، واجب، سنت اور نفل، ان چاروں کی تفصیل مکمل۔